ایک گھنٹے بعد میرواز کی گاڑی فوجی اسپتال کے سامنے آ کر رک گئی۔ یہ فونیکیا کا سب سے بڑا فوجیوں کا اسپتال تھا، عام لوگوں کی پہنچ سے دور، جہاں صرف فوجی افسران اور خاص شخصیات کا علاج کیا جاتا تھا۔ علاج کے ساتھ یہاں سیکیورٹی بھی مثالی تھی۔ مہروانیہ جیسے ہی گاڑی سے قدم باہر رکھا، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے بے اختیار میرواز کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ سخت سیکیورٹی چیک سے گزرتے ہوئے دونوں وی آئی پی وارڈ تک پہنچے۔ باہر رات کی تاریکی تھی، مگر اندر اسپتال روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ گارڈ نے دروازہ کھولا۔ وسیع کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی مہروانیہ کی نظر دور بستر پر لیٹے ایک بوڑھے شخص پر پڑی، مگر وہ پہچان نہ ایک کہ وہ معمر آدمی کون ہے۔ دل اور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ گھبرا کر میرواز کی طرف مڑی اور دھیمی آواز میں پوچھا، ہم کس سے ملنے آئے ہیں؟ خود دیکھ لو، میرواز نے نرمی سے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ جیسے ہی مہروانیہ بستر کے قریب پہنچی، بزرگ آدمی اچانک اپنے کمرے میں ہلچل محسوس کر کے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اگلے ہی لمحے ان دونوں کی نظریں ملیں اور آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ بوڑھے چہرے پر وقت اور درد کے گہرے نشان تھے، سفید ہوتے بال، کانپتی ہوئی پلکیں اور پھر لرزتے ہوئے ہاتھ۔ مہروانیہ کی طرف بڑھے۔ دادا! مہروانیہ چیخ اٹھی اور دوڑ کر زکریا کے سینے سے لگ گئی۔ اس لمحے اسے سکون بھی ملا کہ زکریا زندہ ہے، مگر اسی کے ساتھ کنیزہ کی المناک موت کا زخم پھر سے ہرا ہو گیا۔ دل خوشی اور غم کے بیچ ٹوٹ سا گیا۔ زکریا کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب انہوں نے اسے تھاما اور بھری ہوئی آواز میں بولے، گولو، مرنے سے پہلے تمہیں دیکھ لیا، یہی بہت ہے۔ مہروانیہ کا گلا رند گیا۔ نہیں دادا، آپ ایسی بات مت کہیے، آپ ہمیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہے۔ زکریا نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا اور اس کے آنسو پوچھے، گولو رو مت، میں اب ٹھیک ہوں۔ مگر مہروانیہ کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ بستر کے کنارے بیٹھ گئی اور چہرہ ان کے ہاتھوں میں چھپا لیا۔ دادا، میں دادی کو بچا نہیں سکی، میں بہت بری ہوں۔ زکریا نے اسے تھپکا دیا۔ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، خود کو الزام مت دو۔ یہ سب اس درندے کی وجہ سے ہوا جس نے کنیزہ سے دشمنی پال رکھی تھی۔ مہروانیہ نے سسکتے ہوئے سر اٹھایا۔ دادا، میرے امی ابو اور میرا بھائی، وہ کہاں ہیں؟ کیا وہ سب ٹھیک ہیں؟ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی اور فضا بھی بوجھل ہو گئی۔ زکریا نے نرمی سے مہروانیہ کے آنسو پونچھتے ہوئے دھیرے سے کہا، میری جان سے پیاری گولو، فکر مت کرو، وہ سب محفوظ ہیں، بس قید میں ہیں۔ مہروانیہ کی آواز گھبراہٹ سے کانپ گئی۔ کیا آپ کو پتا ہے وہ کہاں ہیں؟ زکریا نے تھکے ہوئے انداز میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ جس جگہ قید ہیں وہاں کی دیواریں اونچی اور سخت ہیں، پہرے دار ہر طرف چوکنا رہتے ہیں، وہاں سے فرار ہونے یا آسانی سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ سہوان کا کیا؟ مہروانیہ نے بے چینی سے پوچھا۔ کیا اس نے آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی؟ زکریا کی آنکھوں میں تلخی اتری۔ وہ ایسے خاموش ہے جیسے اس سب میں شامل ہی نہ ہو۔ ایک لمحہ رک کر بولے، لیکن اس گھر میں ہمارے قدم پر کڑی نگرانی رکھی جاتی تھی۔ میرواز مؤدبانہ لہجے میں بولا، دادا، کیا آپ کو آس پاس کی کوئی بلڈنگ یاد ہے یا کوئی خاص نشانی؟ زکریا کے چہرے پر پریشانی پھیل گئی۔ کچھ نہیں، بس وہاں دور دور تک پہاڑ، جنگلات اور درخت ہیں۔ انہوں نے اپنی جگہ بہت چالاکی سے خفیہ رکھی ہے۔ مہروانیہ کے چہرے پر مایوسی دیکھ کر میرواز نے تسلی دینے کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ فکر مت کرو، اگر میں دادا کو نکال سکتا ہوں تو تمہارے والدین اور بھائی کو بھی بچا لوں گا، بس مجھے تھوڑا سا وقت دو۔ مہروانیہ نے ہلکا سا سر ہلایا۔ زکریا نے فخر اور محبت سے میرواز کو دیکھا۔ میر، تم نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا، تم واقعی بہت عظیم انسان ہو۔ میرواز نے انکساری سے بات جاری رکھی۔ دادا، میری پلاننگ کبھی کامیاب نہ ہوتی اگر آپ قید میں رہ کر میری چال کو نہ سمجھتے۔ آپ کا تجربہ کاری نے ہی میرے منصوبے کو کامیابی سے ہمکنار کیا اور آپ کی مدد سے ہی میں آپ تک پہنچا ہوں۔
زکریا نے گہری سانس لی۔ بس افسوس یہ ہے کہ میں اپنی جائیداد اپنے بچوں کے لیے بچا نہیں سکا۔ میرواز ان کا اشارہ سمجھ چکا تھا کہ زکریا کو بچا لیا گیا، مگر اس کا بیٹا، بہو اور پوتا اب بھی دشمن کے ہاتھ میں تھے۔ وہ ان کی جائیداد ہتھیانے کے مہرے تھے، خاص طور پر دشمنوں کے پاس قید تھے۔ مجھ پر تھوڑا اور بھروسہ رکھیں، میرواز نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ زکریا اس کی بات سے چونکے۔ کیا مطلب؟ کیونکہ سہمان دنیا کی نظر میں مر چکا ہے۔ میرواز کے صاف لفظوں پر زکریا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا کہا؟ سہمان مر گیا؟ میرواز نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ اصل میں نوروانیہ میں وہ مطلوب اشتہاری مجرم ہے، اس لیے اس نے اپنی موت کا ڈرامہ رچایا۔ پلاسٹک سرجری کے بعد وہ ایک نئے چہرے، نام اور نئی شناخت کے ساتھ زندہ ہے۔ زکریا نے غصے اور خوف سے مٹھیاں بھینچ لی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تو اس طرح اور زیادہ خطرناک ہو گیا ہے۔ ہاں بالکل، میرواز نے سنجیدگی سے کہا۔ چھپا دشمن سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، مہروانیہ نے بات سمجھتے ہوئے کہا۔ تو اب ہمارے سامنے اصل دشمن زرمالہ اور لوکاس ہیں۔ سہمان خود کبھی سامنے آنے کا خطرہ نہیں لے گا۔ میرواز مسکرایا اور اس کا ہاتھ دبا کر بولا، بالکل صحیح۔ زکریا الجھن سے دونوں کو دیکھنے لگا۔ تم دونوں کیا بول رہے ہو؟ کوئی مجھے بھی سمجھائے گا؟ کوئی مجھے بھی سمجھائے گا؟ میرواز نے اعتماد سے وضاحت کی۔ دادا، میں زرمالہ کی نگرانی کے لیے جدید ترین سیٹلائٹ سسٹم استعمال کر رہا ہوں۔ اس کا ہر سگنل ٹریک ہو رہا ہے۔ اس کے ارد گرد موجود کئی لوگ، اسسٹنٹ سے لے کر گھریلو ملازمین تک میرے آدمی ہیں۔ اگر وہ کسی سے بھی رابطہ کرے گی، ہم فوراً ان تک پہنچ جائیں گے۔ آپ اور گولو اپنا حق واپس لیں گے۔ زکریا اب بھی فکر مند تھے۔ اگر سہمان نے میرے بیٹے کو ہی میرے خلاف استعمال کیا تو؟ میرواز کی آواز میں خطرناک بول رہا تھا۔ میرواز یقین سے بولا، وہ اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لے گا۔ چاہے وہ کچھ بھی کرے، ہم اسے ڈھونڈ لیں گے۔ مہروانیہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے زکریا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ دادا، میر کے منصوبے کا مطلب ہے کہ آپ کے نکلتے ہی زرمالہ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ ہاں۔ میرواز نے اس بات میں سر ہلایا۔ زکریا نے سکون کا سانس لیا، آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ اسی شام مہروانیہ اسپتال میں زکریا کے پاس ہی رہی۔ میموریل ہائٹس کے واقعے نے اسے ہلا دیا تھا، اس لیے میرواز نے مکمل طبی معائنہ اور اضافی سیکیورٹی کا بندوبست کر دیا۔ دوسری جانب فوجی بیس کے سیٹلائٹ مانیٹرنگ روم میں درجنوں اسکرینیں روشن تھیں۔ اسٹیشن 28 پر دو اہلکار تیزی سے ڈیٹا دیکھ رہے تھے۔ ہیوگو کی آواز گونجی۔ برکزئی خاندان کی دولت کم تھی، صرف 28 ارب کے لالچ میں سب برباد کر دیا۔ زرمالہ نے سرد لہجے میں جواب دیا، یہ صرف پیسہ نہیں، نوروانیہ کی سب سے قیمتی جائیداد ہے، انتہائی بیش قیمت۔ ہیوگو نے طنزیہ انداز سے ہنسا۔ اسی لیے تم پھنس گئی۔ اب ہمارا سب سے بڑا مہرہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب تم کیا کرو گی؟ زرمالہ نے بے پرواہی سے کہا، ابھی بھی 3 پتے باقی ہیں ہمارے پاس۔ ہیوگو نے سخت لہجے میں کہا، دوبارہ ان سے رابطے کرنے کی غلطی مت کرنا، تمہارا ایک قدم اور سب ختم۔ تم اتنا کیوں ڈر رہے ہو؟ کیا تم میرواز کی طاقت نہیں جانتی؟ ممکن ہے ہماری یہ بات بھی سیٹلائٹ پر سنی جا رہی ہو، تمہارے ارد گرد کے لوگ پہلے ہی خریدے جا چکے ہوں۔ زرمالہ نے ہنسی اڑا دی۔ تم حد سے زیادہ ڈر رہے ہو میرواز سے۔ طاقت اور اسٹیٹس 2 ایسی چیزیں ہیں جو پیسے سے بڑی ہوتی ہیں، اور میرواز بغیر ایک پیسہ خرچ کیے لوگوں کو اپنا وفادار بنا لیتا ہے۔ ہیوگو کا لہجہ بولتے ہوئے سرد تھا۔ زرمالہ کے چہرے پر خوف ابھر آیا۔ تو اب ہم کیا کریں؟ انتظار، ہیوگو نے کہا، ایک غلط قدم بھی مت اٹھانا۔ اگلے دن زکریا نے اپنے وکیل کے ذریعے اپنی تمام جائیداد میرواز کے نام منتقل کرنی چاہی، مگر میرواز نے انکار کر دیا اور اس کے مشورے سے سب کچھ مہروانیہ کے نام کر دیا گیا۔ اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد میرواز زکریا کو اپنے ہی گھر لے آئے۔ میر کے والدین غالب، فریحہ اور خاندان نے گرم جوشی سے استقبال کیا۔ زکریا کو سب سے زیادہ خوشی مہروانیہ کے بچے کو دیکھ کر ہوئی۔ میرواز اپنے سرکاری فرائض کے ساتھ زرمالہ کی تفتیش بھی جاری رکھے ہوئے تھا۔
مہروانیاں وکلا کے ساتھ زرمالا کو قانون کے کٹہرے میں لانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ایک دن گھر میں صرف مہروانیاں اور فوبی تھی کہ اچانک ایڈیگر لالیزا سلامیر کو اندر لے آیا۔ نظریں ملی، فضا میں تناؤ پھیل گیا۔ محترمہ مس سلامیر مسٹر فرزاد سے ملنا چاہتی ہیں، ایڈگر نے کہا۔ مہروانیاں پرسکون رہی۔ میرواز اس وقت گھر پر نہیں ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ ایڈگر مہروانی کی بات سے گھبرا گیا اور جانے میں ہی عافیت جانی۔ لالیزا آگے آ کر مہروانیاں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے تلخ لہجے میں کہا، مجھے اتنی جلدی رہا ہوتے دیکھ کر تمہیں مایوسی ہوئی کیا؟ صرف 2 ہفتے ہی جیل میں رہی ہو، قانونی کارروائی میں اتنا ٹائم لگ ہی جاتا ہے۔ مہروانیاں نے ٹھنڈے انداز میں کہا۔ لالیزا کی آواز میں لرزش تھی۔ کیا تم نے میر کو میرے خلاف بھڑکایا ہے؟ اس کی بیوی بن کر اس کے کان بھرے ہیں نا تم نے؟ مہروانیاں نے اسے غور سے دیکھا۔ تمہیں مجھ پر الزام لگانے کا کوئی حق نہیں۔ لالیزا غصے سے چیخ پڑی۔ میر کے ساتھ میری 10 سالہ دوستی تھی۔ مہروانیاں نے اسے حقارت سے دیکھا اور اس کی خوش فہمی کو ختم کیا۔ تم حمیر سلامیر کی بہن ہو۔ میر کی تمہارے ساتھ دوستی اور ہمدردی تمہارے بھائی کے احترام کی وجہ سے ہے۔ وہ تم سے کبھی محبت نہیں کرتا، تمہارے دلی جذبات یک طرفہ ہیں۔ لالیزا حقیقت سے منہ نہ موڑ سکی اور چیخی، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ تحقیقات کا فیصلہ میر کا ذاتی تھا، میرا کوئی لینا دینا نہیں، مہروانیہ نے کہا۔ فوبی کو بھی لالیزا کی بات پر غصہ آ گیا۔ اس نے بیچ میں مداخلت کرنا چاہی۔ فضول بحث مت کرو مہروانیہ، اسے باہر نکالو۔ مہروانیہ جانتی تھی کہ یہ مسئلہ اس طرح ختم نہیں ہوگا۔ اس نے فوبی کا ہاتھ دبایا اور لالیزا کی طرف اشارہ کیا۔ آؤ اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ لالیزا بھی خاموشی سے اندر چلی گئی۔ ڈرائنگ روم میں لالیزا مغرور انداز سے بیٹھی رہی۔ فوبی نے تیش سے مٹھیاں بند کی ہوئی تھیں، مگر مہروانیہ وہ مکمل پرسکون تھی۔ کافی کا گھونٹ لے کر مہروانیہ نے آرام دہ لہجے میں بات شروع کی۔ مس لالیزا سلامیر، بات یہ ہے کہ میں تمہارے میرواز کو لے کر جذبات سمجھتی ہوں اور یہ بھی جانتی ہوں کہ تم ہماری شادی کے باوجود میرواز کے قریب رہنا چاہتی ہو، مگر میرواز کے گرد مجھے تمہاری موجودگی ناقابل قبول ہے۔ لالیزا سلامیر فوراً تڑق کر بولی، یہ تمہاری تنگ نظری ہے۔ فوبی نے گہری سانس لے کر اس عقل سے پیدل عورت کو کچھ کہنے سے روک لیا۔ مہروانیہ کے دل میں بھانبڑ چل رہے تھے، مگر چہرہ پرسکون تھا۔ وہ پہلے بھی لالیزا کی چالیں دیکھ چکی تھی۔ وہ عورت لاتوں کی بھوت تھی، اس لیے باتوں سے نہ مانتی۔ لالیزا کی میرواز کے لیے دیوانگی ایسی تھی کہ وہ اس کے قریب رہنے کے لیے اس کی شادی شدہ ہونے اور بیوی اور بچے کے بعد بھی اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ مہروانیہ بھی اگر بے حس ہوتی تو شاید وہ ویسی بیوی بن سکتی جیسی لالیزا خود کو سمجھتی تھی، مگر وہ اس جیسی نہیں تھی۔ مہروانیہ نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، لالیزا، میرواز خود چاہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ کام نہ کرو۔ لالیزا کی نظریں ٹس سے مس نہ ہوئیں۔ میں تمہاری باتوں سے بالکل متاثر نہیں ہوں۔ تم میرے اور میرواز کے تعلق کو توڑنا چاہتی ہو۔ اس کی بات سن کر مہروانیہ کا صبر جواب دے گیا۔ تو پھر خود اسے فون کرو اور تصدیق کر لو۔ لالیزا نے لب بھینچ کر کہا، وہ میری کالز ہی نہیں اٹھاتا۔ مہروانیہ نے اپنا فون نکالا، ان لاک کر کے اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ میرے فون سے کرو، ابھی اٹھا لے گا۔ لالیزا نے مشکوک نظر سے مہروانیہ کو دیکھا۔ کیا سازش رچا رہی ہو تم؟ مہروانیہ کو جھنجھلاہٹ کے ساتھ حیرت بھی ہوئی۔ یہ نفسیاتی عورت اس کی شادی میں درار ڈال رہی ہے اور وہی اس پر شک کر رہی ہے۔ اس نے غصے سے دانت کچکچا کر نمبر ملایا، اسپیکر آن کیا اور فون لالیزا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کال ملتے ہی دوسری طرف سے گرم جوش آواز آئی، گولو میری جان، تم مجھے مس کر رہی ہو کیا؟ فوبی نے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی دبا لی۔ لالیزا کا چہرہ فک ہو گیا۔ اس نے خود کو سنبھالا، میر، میں ہوں لالیزا۔ اگلے ہی لمحے میرواز کی آواز برف کی طرح ٹھنڈی ہو گئی۔ لالیزا، گولو کا فون تمہارے پاس کیوں ہے؟ گولو کہاں ہے؟ تم اب اور کیا چاہتی ہو؟ تمہارے دماغ میں آخر چل کیا رہا ہے؟ سکون سے کیوں نہیں رہ سکتی؟ ہر بار نیا مسئلہ کھڑا کرنا ضروری ہے کیا؟ لالیزا اس کی غصیلی آواز سے گھبرا گئی۔
میں نے مہروانیہ کے ساتھ کچھ نہیں کیا اور نہ ہی میں کبھی ایسا کر سکتی ہوں۔ ہم تو بس ڈرائنگ روم میں چائے پی رہے تھے، مہروانیہ نے ہی کہا ہے کہ میں تم سے اس کے فون پر بات کر لوں۔ میرواز کی آواز مضبوط اور فیصلہ کن تھی۔ تمہاری پوسٹنگ بدل دی گئی ہے، فوراً اپنی نئی ذمہ داری سنبھالو اور آئندہ میری بیوی کے قریب مت آنا۔ لالحظہ نے جلدی سے کہا، میں اس سے ملنے نہیں آئی تھی، میں تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ مجھ سے کیوں ملنا ہے؟ میرواز جج ہو کر بولا، میں ٹرانسفر نہیں چاہتی اور میں مانوں گی بھی نہیں۔ للیزا، میرواز کی آواز میں غصہ تھا، کیا تم واقعی سمجھتی ہو کہ تم میری نرمی کی حقدار ہو؟ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں اور نہ میرے پاس تمہیں بہلانے کا وقت ہے۔ فوراً یہاں سے نکلو اور جاؤ۔ للیزا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میر، تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ہماری 10 سال کی دوستی۔ میرواز نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ دوستی کا ذکر بالکل مت کرنا، کیونکہ میں تمہارے بھائی کا دوست ہوں، تمہارا نہیں۔ تم یہاں صرف حمیر کی وجہ سے ہو، میں نے بس تمہارے بھائی کا لحاظ رکھا۔ کیا تم واقعی ایسا سمجھتی ہو کہ مجھے تمہاری پرواہ ہے؟ اس کی آواز مزید سخت ہو گئی۔ اگر گولو کے دل کو تم یا تمہارے بھائی سے ذرا سا بھی دکھ پہنچا، میں یہ دوستی بھی ختم کر دوں گا۔ اپنا ٹرانسفر ایکسپٹ کر لو ورنہ میں ہی استعفیٰ دے دوں گا۔ اور ہاں، آج کے بعد گولو سے دور رہنا اور خاص کر ہماری ذاتی زندگی میں دخل مت دینا۔ للیزا نے کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے مگر اس سے پہلے ہی کال کٹ گئی۔ فون سے صرف مصروف سگنل کی آواز آ رہی تھی۔ للیزا نے فون میز پر رکھ دیا اور چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر آنسو بہانے لگی۔ مہروانیہ اور فوبی ایک دوسرے کو دیکھتی رہ گئیں۔ یہ سائیکو عورت ان کی سمجھ سے باہر تھی۔ مہروانیہ نے خاموشی سے اپنا فون اٹھا لیا۔ فوبی کے دل میں ہمدردی جاگی، غصہ اپنی جگہ، مگر للیزا دل کی ہاری ہوئی تھی۔ فوبی نے نرمی سے کہا، مس للیزا، آپ خوبصورت اور جوان ہیں، کسی اچھے انسان کے ساتھ زندگی شروع کریں، شادی کریں، گھر بسائیں۔ مسٹر میرواز شادی شدہ ہیں اور مہروانیہ سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ للیزا نے آنسوؤں بھری آنکھوں سے فوبی کو جھڑک دیا، تم مجھے سمجھتی ہی نہیں، یہ ممکن نہیں۔ فوبی چونکی، شاید نہیں، مگر کیا کسی اور کے شوہر سے اس طرح لپٹے رہنا درست ہے؟ للیزا کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرے یا مجھ سے محبت کرے۔ مجھے بس اس کے پاس رہنا ہے، اس کی اسسٹنٹ بن کر زندگی بھر، روز اسے دیکھ لوں، بس اتنا کافی ہے۔ مہروانیہ نے سر میں اٹھتے درد کے ساتھ کنپٹیاں مس لی اور صوفے میں دھنس گئی۔ وہ سمجھا چکی تھی مزید کچھ کہنا بے فائدہ تھا۔ فوبی بھی بے بس ہو چکی تھی۔ میرے پاس تمہیں سمجھانے یا کہنے کو کچھ نہیں، للیزا تڑک کر بولی۔ تم ہوتی کون ہو مجھے نصیحت کرنے والی؟ تم کون ہو؟ خود کو دیکھا ہے تم نے؟ فوبی نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ للیزا نے زہر اگلنا شروع کر دیا۔ کمبر کے شہر میں منگیتر ہے اور تم اس کے ساتھ ایسے گھومتی ہو جیسے تم اسے جانتی ہی نہیں ہو۔ اندھا بھی دیکھ لے تو پھر مجھے جج کرنے والی تم کون ہوتی ہو؟ فوبی کا رنگ اڑ گیا، وہ ساکت رہ گئی۔ مہروانیہ نے سختی سے کہا، للیزا بکواس بند کرو۔ اگر کمبر کی منگیتر ہوتی تو وہ فوبی کو خود بتا چکا ہوتا۔ تمہارا کام ہی فساد پھیلانا ہے۔ للیزا کھڑی ہو گئی، حقارت سے ہنستے ہوئے کہا، مجھ پر یقین نہیں، خود جا کر تصدیق کر لو۔ اس نے نفرت بھری نظر مہروانیہ پر ڈالی۔ کاش تم سینٹر لینڈ ہی میں رہتی، تم نہ آتی تو میر میرے ساتھ ایسا نہ کرتا۔ میں آج بھی اس کی سب سے قابل اور قابل اعتماد اسسٹنٹ ہوتی۔ میں نے تمہارے لیے کبھی کوئی مسئلہ نہیں کھڑا کیا، مگر میں میرواز کو کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گئی اور چلی گئی۔ مہروانیہ نے سرد سانس لی، وہ خاموشی سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ للیزا کی دیوانگی اسے اندھا کر چکی ہے۔ دروازہ بند ہوا تو مہروانیہ تھک کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ تب اس کی نظر فوبی پر پڑی، وہ فون کو خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مہروانیہ اس کے پاس آئی، کندھے پر بازو رکھا۔ تم واقعی اس کی باتوں پر یقین تو نہیں کر رہی؟ فوبی نے کڑوی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ سچائی کیا ہے؟ تو پھر تم کو خود ہی کمبر سے پوچھ لو نا سچ۔ مہروانیہ نے نرمی سے کہا، سب سچ سامنے آ جائے گا۔ فوبی نے نظریں جھکا لی، ہماری تو ابھی تک منگنی بھی نہیں ہوئی، مجھے کیا حق ہے اس سے کچھ بھی پوچھنے کا؟ مہروانیہ نے غور سے دیکھا، تو کیا تمہارے دل میں کمبر کے لیے کوئی جذبات نہیں ہے؟ فوبی نے سر جھکا لیا، جیسے اس کی خاموشی ہی اس کا اعتراف ہو۔ شرط لگاؤ، کمبر واقعی بے خبر آدمی ہے۔
اس نے آج تک تم سے سیدھا یہ بھی نہیں کہا ہوگا کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے نا؟ یہ سن کر فوبی کے دل میں اداسی اور گہری ہو گئی۔ مہروانیہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ اتنا دل پر مت لو، جب وہ اپنے کام سے واپس آئے گا نا، ہم خود اس سے بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ فوبی کے چہرے پر ہلکی سی جھنجھلاہٹ ابھری۔ مجھے اس موضوع پر بات ہی نہیں کرنی، ایسا لگے گا جیسے میں خود اسے بوائے فرینڈ بنانے کے لیے بے چین ہوں۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، مہروانیہ نے نرمی سے کہا، تم کچھ بھی مت کہنا، میں سب سنبھال لوں گی، ابھی تم چلو میرے ساتھ باہر۔ شام میں دونوں جب شاپنگ سے واپس آئیں، اتفاق سے گیٹ کے پاس کمبر اپنی گاڑی کا انجن چیک کر رہا تھا۔ مہروانیہ گاڑی سے اتری، فوبی کا ہاتھ تھاما اور اسے ساتھ لے کر آگے بڑھ گئی۔ فوبی کے دل میں خفگی سی تھی۔ مہروانیہ چھوڑو نا ابھی، اسے تنگ مت کرو، چلو اندر چلتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، مہروانیہ نے آہستہ سے کہا۔ کمبر نے دور سے آواز سنی، سر اٹھایا، فوبی کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ فوراً ان کی طرف بڑھا۔ گڈ ایوننگ مسز میرواز، اس نے مؤدبانہ سلام کیا، پھر ذرا جھجکتے ہوئے فوبی کی طرف دیکھا۔ فوبی، آج میں جنرل فرزاد کے ساتھ دوسرے شہر گیا تھا، وہاں سے ایک خوبصورت ہینڈ کرافٹ تمہارے لیے لایا ہوں۔ فوبی نے نظریں چرا کر سپاٹ لہجے میں کہا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شکریہ۔ کمبر اس کے جواب سے بری طرح چونک گیا۔ اس کے چہرے پر الجھن صاف نظر آئی۔ وہ فوبی کے قریب جانا چاہتا تھا، مگر مہروانی کی موجودگی کا خیال آ گیا۔ کیا تم ناراض ہو یا کوئی بات بری لگی ہے؟ میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ مہروانی نے بات سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ کمبر، کیا یہ سچ ہے کہ تمہارے بھائی شہر میں تمہاری ایک منگیتر ہے؟ کمبر کا تو ہوش ہی اڑ گیا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میری کوئی منگیتر نہیں، یہ جھوٹی افواہ کون پھیلا رہا ہے؟ مہروانی نے مسکراتے ہوئے فوبی کا ہاتھ دبایا۔ دیکھ لیا، کمبر کہہ رہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ فوبی فوراً بولی، مجھے یہ بات لالیزا سلامیر نے کہی تھی۔ کمبر کو جیسے کچھ یاد آ گیا۔ اوہ، وہ تو پرانی بات ہے، اس وقت امی کو فکر تھی کہ میری شادی کی عمر ہو رہی ہے اور ابھی تک کسی کے ساتھ سیٹل نہیں ہوا۔ انہوں نے زبردستی اپنے شہر کی ایک لڑکی کے ساتھ میرا رشتہ فکس کرنا چاہا، مگر میں اسے دیکھنے نہیں گیا۔ میں نے انکار کیا، مگر وہ لڑکی کو سیدھا میرے دفتر لے آئیں۔ بات پھیل گئی اور آخرکار مجھے امی کے سامنے ہی ملنا پڑا، بس اتنی سی بات ہے۔ کمبر نے ہلکی سی سانس لی۔ آج وہ لڑکی شادی شدہ ہے، 2 سال کا بچہ بھی ہے، مگر امی اب تک وہ قصہ دہراتی رہتی ہیں۔ وضاحت کے باوجود فوبی کے چہرے پر ناراضگی باقی تھی۔ کمبر نے آہستہ سے کہا، فوبی ناراض مت ہو، لالیزا کا دماغ جنرل فرزاد کے گرد گھومتا ہے، اسے میری ذاتی زندگی کا کچھ پتہ نہیں، اس کی باتوں کو نظر انداز کرو۔ یہ سن کر مہروانیہ کے ماتھے پر بال آ گیا۔ مردوں کا یہ روایتی جواب اسے ناگوار لگا۔ فوبی کو کچھ سکون ملا تو، مگر کمبر کا غیر واضح رویہ اسے اب بھی کھٹک رہا تھا۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ کمبر اچانک بول پڑا، اور ویسے بھی تم ہی تو میری گرل فرینڈ ہو اور کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر فوبی اور مہروانیہ دونوں ششدر رہ گئیں۔ مہروانیہ نے فوبی کو گھور کر دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہو، یہ سب چھپا کر کیوں رکھا؟ فوبی کا صبر جواب دے گیا، کمبر تم کیا بول رہے ہو، میں کب تمہاری گرل فرینڈ بنی؟ کمبر بھی اس کی بات سے الجھن میں پڑ گیا۔ کیوں؟ کیا ہم ہمیشہ ساتھ نہیں رہتے؟ فون پر بات نہیں کرتے کیا؟ فوبی کے اندر کی تھکن اور غصہ ایک ساتھ ابل پڑا۔ میں اور تمہاری گرل فرینڈ، یہ کب اور کیسے ہوا، ذرا بتانا مجھے بھی۔ کمبر کو اس کے لفظ چبھ گئے۔ کیا تم ماننے سے انکار کر رہی ہو؟ میں کس بات کو مانوں؟ فوبی نے جھنجھلا کر کہا۔ کمبر نے بے بسی سے کہا، ہم روز بات کرتے ہیں، میسج، کالز، کبھی کبھی آدھی رات تک ویڈیو چیٹ۔ تم نے میری دی ہوئی ہر چیز سنبھال کر رکھی۔ میں نے جو گھر خریدا، تم نے کہا وہ خوبصورت ہے، ہمارا ہوگا۔ سڑک پار کرتے وقت میرا ہاتھ تھامنے دیا۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا یہ رشتہ نہیں تھا؟ مہروانیہ کے لبوں پر ہنسی آ گئی۔ صاف تھا کہ کمبر کافی عرصے سے پوری سنجیدگی سے اقرار لیے بغیر ہی یہ رشتہ نبھا رہا تھا، اور فوبی اب بھی اقرار کے انتظار میں تھی۔ غصے اور بے بسی میں فوبی نے مٹھیاں بھینچ لی۔ لیکن تم نے کبھی یہ پوچھا ہی نہیں کہ میں تمہیں پسند بھی کرتی ہوں یا نہیں، یا میں تمہاری گرل فرینڈ بننا چاہتی ہوں؟ کمبر نے یقین سے کہا، مجھے پتا تھا تم مجھے پسند کرتی ہو، ورنہ رات گئے تک ویڈیو کال کیوں کرتی؟ فوبی ہنس دی، مگر وہ ہنسی کڑوی تھی۔ تو تمہارے خیال میں ہم کب سے ڈیٹنگ کر رہے ہیں؟ پچھلے 6 مہینے سے ڈیٹنگ کر رہے ہیں، کمبر نے فوراً جواب دیا۔ اچھا، ہم 6 مہینے سے ڈیٹنگ کر رہے ہیں، اور تم نے ایک بار بھی مجھے کس نہیں کی؟ فوبی نے پلٹ کر غصے سے کہا۔ کمبر کے کان کس والی بات پر سرخ ہو گئے۔
اس نے شرمیلی نظر مہروانی کی طرف ڈالی۔ مہروانیہ نے موقع کی نزاکت کو دیکھ کر کہا، تم دونوں بات کرو، میں بچے کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اندر کی طرف چلی گئی۔ جیسے ہی مہروانیہ نظروں سے اوجھل ہوئی، کمبر ہمت کر کے 2 قدم آگے بڑھا۔ اس نے اعتراف کیا، میں تمہیں کس کرنا چاہتا تھا، مگر تم نے 2 بار خود کو پیچھے کیا تو میں ڈر گیا۔ فوبی کے گال سرخ ہو گئے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، میں واقعی تمہاری بات سن کر حیران ہوں۔ مجھے لگا ہم ابھی صرف دوست ہیں۔ تم نے کبھی بھی مجھے اپنی گرل فرینڈ بننے کو نہیں کہا اور مجھے بنا بتائے ہی اپنی گرل فرینڈ مان لیا۔ اب بتاؤ، کیا ایسے میں میرا تم سے فاصلہ رکھنا غلط تھا؟ اس کے الفاظ کے ساتھ ہی فضا میں ایک انکہی خاموشی چھا گئی، ایک ایسی خاموشی جس میں اعتراف بھی تھا اور ایک نئے رشتے کا آغاز بھی۔ ٹھیک اسی لمحے کمبر نے ہمت کر کے فوبی کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ واضح تھی۔ فوبی، مجھے تم پسند ہو شروع سے، جب پہلی بار تمہیں دیکھا تھا تب سے۔ وہ ذرا رکا، پھر آہستہ سے بولا، صرف تمہارا چہرہ نہیں، تمہارا دل، تمہارا انداز، سب کچھ مجھے پسند ہے۔ کیا تم میری بیوی بنو گی؟ ول یو بی مائی وائف؟ ول یو میری می پلیز؟ فوبی کا چہرہ اس کے اقرار کرنے اور اس کے صاف اور سیدھا پرپوز کرنے پر سرخ ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ شادی اتنی جلدی؟ تم بہت جلد بازی سے کام لے رہے ہو۔ بیوی نہ سہی، تم میری منگیتر ہی سہی، کمبر نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ فوبی کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے سوچنے دو، میں سوچ سمجھ کر ہی جواب دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھی اور جانے لگی۔ کمبر وہیں شل سا کھڑا رہ گیا، دل بے چین، دماغ خالی۔ 6 مہینے کی باتیں، روز کی کالز، ایک ساتھ گھر دیکھنا، کیا سب اس کی غلط فہمی تھی؟ ایسا لگا جیسے سب کچھ پھر سے صفر پر آ گیا ہو۔ اس نے بے اختیار آواز دی، فوبی، آدھا گھنٹہ کافی ہے سوچنے کے لیے؟ مجھے آج رات تک ہاں میں جواب دے دینا، ورنہ ساری رات نیند نہیں آئے گی۔ مایوسی کے ساتھ وہ اپنی گاڑی کا انجن دوبارہ ٹھیک کرنے لگ گیا۔ مہروانیہ اوپر اپنے کمرے میں پہنچ کر کوٹ اتارنے لگی تو دیکھا بالکنی کا دروازہ ذرا سا کھلا ہے۔ اسی وقت میرواز بالکنی سے کمرے میں اندر داخل ہوا، پیچھے سے دروازہ بند کیا اور پردے گرا دیے۔ میری جان واپس آ گئی؟ اس نے مسکرا کر کہا۔ میر، مجھے کمبر اور فوبی کے بارے میں بات پوری ہونے سے پہلے ہی میرواز نے اسے باہوں میں لے لیا۔ اچانک زمین سے اٹھنے پر مہروانیہ چونک گئی۔ اس کی مغرور نظروں کو دیکھ کر بولی، میر، ابھی دن کا وقت ہے۔ اس نے آہستہ سے مخمور لہجے میں کہا، میں نے تمہیں بہت یاد کیا، سارا دن بس تم ہی ذہن میں تھی۔ میرواز نرمی سے بستر تک لے گیا۔ مہروانیہ کی آواز کمزور پڑ گئی۔ وہ خود کو اس کی گرفت میں ڈھلتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے جسم کی تپش مہروانیہ کو جلانے لگی۔ دونوں کے جواں جذبات امڑنے لگے، سانسیں الجھنے لگیں، ان کے وجود سے پردہ ایک ایک کر کے گرنے لگا۔ پرجوش لمحوں میں وہ تڑپتے وجود، درد و لذت کی انتہا کو چھونے لگے۔ ان کی مچلتی دہکتی قربت کے آگے دن آہستہ آہستہ ڈھل کر شام سے رات میں بدل گیا۔ مہروانیہ دن کی شاپنگ کے بعد تھکی ہوئی تھی اور بھوک بھی زوروں کی لگی تھی۔ شاور لینے کے بعد وہ دونوں کچن میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ میرواز نے اس کے سامنے سوپ رکھا۔ گولو، آج لالیزا نے کچھ فالتو تو نہیں کہا؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں بولا اس نے۔ مہروانیہ نے سر ہلا دیا۔ اگر کبھی کچھ بھی بولے تو مجھے بتانا، اکیلے مت تھکنا۔ مہروانیہ نے پوچھا، اگر وہ مستقبل میں بھی باز نہ آئی تو؟ میرواز نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کچھ لوگوں سے سیدھا نمٹنا مشکل ہوتا ہے، بہتر ہے فاصلے پر رکھا جائے۔ اور اس کی پوسٹنگ بدل دی گئی ہے۔ مہروانیہ نے سکون کا سانس لیا۔ اگلے دن دوپہر کو زکریا کارپوریشن کے باہر گاڑیوں کا قافلہ رکا۔ سیکیورٹی ابھی کچھ سمجھ ہی رہی تھی کہ زکریا برقعی گاڑی سے نکل آئے۔ مسٹر زکریا آپ؟ زکریا نے اشارے سے راستہ صاف کروایا۔ ان کے ساتھ مہروانیہ اور میرواز تھے، جبکہ کمبر آگے جا چکا تھا۔ کانفرنس روم کا دروازہ اچانک دھڑام سے کھلا تو سب چونک گئے۔ ارے، مسٹر زکریا تو زندہ ہیں! زکریا کو آفس میں دیکھ کر لمحوں میں زرمالا کا رنگ اڑ گیا۔
اور لوکاس خاموشی سے پیچھے ہٹنے لگا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ زکریا کی تیز آواز کانفرنس روم میں گونجی، میری پرانی وصیت ختم ہو چکی ہے۔ میں نے زرمالہ کو کچھ نہیں دیا، وہ ایک دھوکے باز انسان ہے۔ زرمالہ نے فون اٹھا کر کال کرنا چاہی، مگر موبائل پر کوئی سگنل نہیں تھا۔ کمرے میں موت سا سناٹا چھا گیا۔ اب کھیل کی بازی اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ ٹھیک اسی لمحے ہار مان کر زرمالہ اپنی کرسی پر ڈھہ گئی۔ میرواز کے خاموش اشارے پر اس کے دو آدمی آگے بڑھے، زرمالہ کو پکڑا اور خاموشی سے باہر لے جانے لگے۔ گھسٹتے ہوئے زرمالہ چیخی، بس تم سب انتظار کرو، دیکھنا وہ تم سب کو مار ڈالے گا، میری بات یاد رکھنا۔ زرمالہ کے جاتے ہی مہروانیہ نے گھبرا کر ادھر ادھر کسی کو دیکھا اور آہستہ سے پوچھا، میر، لوکاس کہاں ہے؟ میرواز نے پرسکون لہجے میں کہا، فکر نہ کرو، وہ آج بچ نہیں سکتا۔ مہروانیہ نے سکون کا سانس لیا۔ زکریا برقزئی نے غصے میں آ کر زرمالہ کی کرسی ایک لات مار کر پرے کر دی، پھر وہ میز کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ دونوں ہاتھ مضبوطی سے میز پر رکھے، اس کی آنکھوں میں سختی تھی۔ میں زکریا برقزئی زندہ ہوں اور یہ کمپنی آج بھی میرے کنٹرول میں ہے۔ ان چند لفظوں میں اس کی تکلیف بھی تھی اور طاقت بھی۔ آفس کی تینوں لفٹیں بند ہو چکی تھی۔ لوکاس گھبراہٹ میں بٹن دباتا رہا، مگر کچھ نہ ہوا۔ آخر کار وہ سیڑھیوں کی طرف بھاگا، دروازہ کھولا تو وہیں رک گیا۔ سامنے کمبر کھڑا تھا، اس کے ساتھ 4 مسلح سپاہی۔ کمبر نے ٹھنڈی آواز میں کہا، لوکاس، شکل اور آواز بدل لینے سے تم ہم سے نہیں چھپ سکتے۔ اسی لمحے لوکاس سمجھ گیا کہ اب بہانہ بیکار ہے۔ اکیلا کمبر ہی کافی تھا، اوپر سے 4 سپاہی بھی۔ اس نے نرم لہجہ اختیار کیا، کمبر، ہم بھائیوں جیسے تھے نا، مجھ پر رحم کر لو۔ کمبر نے حقارت سے کہا، مجھے غداروں سے نفرت ہے، ہم کبھی بھائی نہیں ہو سکتے۔ میں نے ملک سے غداری نہیں کی، لوکاس چیخا۔ تم نے جنرل فرزاد سے غداری کی ہے، کمبر نے فوراً جواب دیا۔ مجھے مجبور کیا گیا تھا۔ کمبر کا دل بھاری ہو گیا۔ کس نے؟ پیسوں نے یا نائٹ شیڈ کی دھمکیوں نے یا ویرانی کے بہکاوے میں آ گئے؟ لوکاس کی نظروں میں آنسو آ گئے۔ زندگی نے مجھے توڑ دیا تھا، جس عورت سے میں محبت کرتا تھا اس نے غربت کی وجہ سے مجھے ٹھکرا دیا۔ میرے باپ کی بیماری کا علاج روز ہزاروں میں تھا، ساری جمع پونجی ختم ہو گئی، میں ساری عمر غریب نہیں رہنا چاہتا تھا۔ کیا امیر ہونے کی خواہش اتنا بڑا گناہ ہے؟ کمبر غصے سے بولا، ہاں یہ غلط ہے، اور جو آج تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہ تمہارے اپنے فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ لوکاس کو گرفتار کیا جانے لگا۔ تلاشی میں اس کے پاس سے پستول بھی نکلا۔ کمبر ایک لمحے کو رک گیا۔ اگر لوکاس بھاگنے کی کوشش کرتا تو شاید بچ جاتا۔ لوکاس نے آہستہ کہا، میں نے جنرل فرزاد کو نقصان پہنچانے کا سوچا تھا، مگر تمہیں کبھی نہیں۔ تم ہی میرے سب سے قریب بھائی تھے۔ کمبر کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے بندوق ایک سپاہی کو دی اور سخت لہجے میں کہا، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ لوکاس نے پوچھا، تم نے مجھے پہچانا کیسے؟ سرجری کے بعد تو میری ماں بھی نہیں پہچان سکی۔ میں نے نہیں پہچانا، کمبر بولا، جنرل میرواز نے ایک نظر میں تمہیں پہچان لیا۔ یہ سن کر لوکاس خاموش ہو گیا۔ چند ہی گھنٹوں میں ملک بھر کی خبروں میں زکریا برقزئی کے زندہ ہونے کی خبر پھیل گئی۔ پورے ملک میں ہلچل مچ گئی۔ زرمالہ اور لوکاس جیل میں تھے۔ جیل میں زرمالہ کی ملاقات جیلی سیلی سے ہوئی۔ اس نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سہوان صرف اپنی بھانجی سے محبت کرتا ہے، باقی عورتیں اس کے لیے مہرا ہیں۔ تم یہ امید چھوڑ دو کہ وہ تمہیں بچانے آئے گا۔ زرمالہ کڑوا سا ہنس دی، تو اس کا مطلب ہے کہ میں بھی بس ایک مہرا تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھی؟ دوسری جانب زکریا مینشن بھی سنسان پڑا تھا۔ مال و دولت، نام شہرت سب ہونے کے باوجود زکریا بالکل اکیلا تھا۔ وہ اکیلا کھانے کی میز پر بیٹھا تھا کہ نوکر آیا، سر آپ کی پوتی مس مہروانیہ میرواز اور ان کا بیٹا آ گئے ہیں۔ زکریا فوراً کرسی سے کھڑا ہوا، خوشی سے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ میرواز بچے کو اٹھائے اندر آیا۔ مہروانیہ اس کے ساتھ تھی۔ دادا، ابو، دونوں نے کہا۔ زکریا نے بچے کو گود میں تھام لیا، محبت سے دیکھ کر استفسار کیا، بچے کا کیا نام رکھا ہے تم لوگوں نے؟ ابھی تو نہیں رکھا نام، میرواز نے کہا۔ مہروانیہ نے مسکرا کر کہا، دادا آپ ہی رکھ دیں کوئی اچھا سا نام۔ ہم
तो थक गए हैं ढूंढ ढूंढ कर। जकरिया ने मुस्कुरा कर कहा, मीरवान कैसा नाम है? मीरवाज ने सर हिलाया, बहुत अच्छा। मेहरवानियां भी मुस्कुरा दी, मुझे भी पसंद आया दादा अबू। जकरिया ने आहिस्ता से कहा, तो फिर इसका नाम मीरवान फरजाद रख लेते हैं। इसी लम्हे नर्स अंदर आई, उसके हाथ में बैग था, वो दरवाजे के पास रुक गई। मेहरवानिया ने उसकी तरफ देखा और नरमी से कहा, बच्चे को ऊपर आराम के लिए ले जाओ। नर्स ने सर हिलाया और मीरवान को लेने के लिए जकरिया की तरफ बढ़ी। जकरिया की आंखें बच्चे पर जमी रहीं, उसे छोड़ते हुए दिल मान ही नहीं रहा था। मीरवाज और मेहरवानियां दोनों ये देख रहे थे, वो उसकी तन्हाई को महसूस कर सकते थे और दिल भर आया। मीरवाज ने हिम्मत करके कहा, दादा अब्बू अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं और मीरवाज वापस यहीं आ जाएं? जकरिया की आंखों में खुशी चमक उठी। बिल्कुल, ये तुम्हारा ही घर है, तुम जब चाहो वापस आ सकती हो। शुक्रिया दादा अब्बू, मीरवाज ने अदब से कहा।